السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ تم جو ہے زندگی میں کیس نمبر 37۔ تھینک یو سو مچ عائشہ۔ عائشہ نے اسے گلے لگایا۔ اچھا، زیادہ ایموشنل مت ہوں، میں امثال ہوں، شہر یار بھائی نہیں جو یوں گلے لگ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ پیچھے ہٹی۔ بکواس نہیں کرو، عزت راس ہی نہیں ہے تمہیں۔ عائشہ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ اچھا آپو، اب تو مان گئی ہیں نا، تو کیا کبھی کبھی میں نند بن کر آپ پر روب جھاڑ سکتی ہوں؟ امثال نے خاصی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہی اجازت مجھے بھی دے دو، بلکہ مجھے کیا، ثانیہ اور ضربہ کو بھی دے دو کہ ہم بھی نندے بن کر تم پر روب جھاڑ لیا کریں۔ عائشہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو وہ چند پل کو تو اسے نا سمجھی سے دیکھتی رہی۔ بات سمجھ آنے پر وہ بے اختیار چمبی کیا ہے۔ آپو، میں نہیں بات کر رہی آپ سے۔ اس کو یوں شرماتا دیکھ کر عائشہ نے کہکا لگایا۔ اللہ اللہ، یہ میری گنہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ امثال شاہ شرما رہی ہے۔ کاش اس وقت عادل بھائی یہاں ہوتے۔ ہٹے عام، مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے پاس۔ امثال اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے کافی دیر تک وہ ہنستی رہی۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ امثال عادل کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بیگ پیک کرتے دیکھا۔ ہاں، ایک کیس کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، ہٹو میں کر دیتی ہوں، امثال نے کہا تو وہ سائڈ پر ہو کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کب تک واپس آؤ گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، 8-10 دن تو لگ ہی جائیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آ ہی نہیں سکوں۔ اچھا، آتے ہوئے میرے لیے چاکلیٹ اور ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لانا۔ امثال نے اس کی بات نظر انداز کی۔ تم نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں، میں کام کے لیے جا رہا ہوں، گھومنے پھرنے نہیں، جو تمہارے لیے شاپنگ کر کے لاؤں۔ چاہے جہاں بھی جا رہے ہو، آتے ہوئے میری بتائی ہوئی چیزیں لے کر آنا۔ امثال کی بے نیازی عروج پر تھی۔ اور اگر میں نہ آیا تو؟ کیوں، وہیں شادی کر کے گھر بسانے کا ارادہ ہے؟ اگر تو ایسی ویسی کوئی بات ہے تو یاد رکھنا، بہت ماروں گی تمہیں بھی اور اسے بھی۔ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بہت خطرہ ہے، ڈرگز کا کافی لمبا سلسلہ ہے، ہو سکتا ہے ثبوت اکٹھے کرتے ہوئے پکڑا جاؤں، یا پھر ریڈ کے دوران گولی لگ جائے اور مر جاؤں، تو کیا کرو گی؟ اس کی بات سن کر اس کے ہاتھ سے شرٹ چھوٹی تھی۔ تو میں نے کیا کرنا ہے بھلا؟ رو دھو کر چپ ہو جاؤں گی، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی گھر والوں نے ایموشنل بلیک میل کر کے میری تم سے شادی کی ہے۔ میں کون سا تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہوئی ہوں؟ جو روگ لے لوں گی کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی، جو عادل کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ عادل نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اچھا سنو، ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، اس دوران میں رابطہ نہیں رکھ پاؤں گا، سیل فون یہیں چھوڑے جا رہا ہوں، جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے ابھی تمہارے ساتھ بہت سارا جینا ہے، تمہاری بہت ساری شرارتیں دیکھنی ہیں۔ پلیز تم اپنا خیال رکھو گی نا؟ اس کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے عادل نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں انتظار کروں گی، جلدی آنا۔ تم دعا کرنا، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ سے کہنا کہ تم اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو، اس لیے اللہ پاک اسے کچھ نہ ہو۔ بابا خوش فہمیاں دیکھو،
امثال بنی تھی تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں پالے رکھو، میرا کیا جاتا ہے؟ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے امثال نے اسے چڑھایا۔ چلو کوئی ایک دن وہ بھی ہو جائے گی۔ عادل نے ٹھنڈی سانس بھری۔ توبہ ہے، اب نہیں ہے تو نہیں ہے، آہیں کیوں بھر رہے ہو؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، عادل نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ گڈ بائے نہیں کہو گی؟ عادل جاتے جاتے پلٹا۔ گڈ بائے؟ پردیس جاتے شوہر کو ایسے گڈ بائے نہیں کہتے، تو پھر کیسے کہتے ہیں؟ ایسے۔ عادل نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور پیشانی پر لب رکھے۔ تمہیں بڑا پتہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ امثال کے کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورنے پر عادل نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ ایسے لڑتی ہوئی پوری بیگم لگ رہی ہو۔ عادل نے ہنستے ہوئے اس کا گال کھینچا۔ اچھا اب جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو۔ امثال نے اسے باہر کی جانب دھکیلا۔ جا رہا ہوں لڑکی، یوں دھکے تو مت دو۔ عادل نے منہ بنایا۔ امثال اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر پورچ میں لائی۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا اور جلدی واپس آنا، میں انتظار کروں گی۔ امثال نے گاڑی کے شیشے سے جھانکتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس کے گیٹ سے نکلنے پر امثال بھی حویلی کے گیٹ پر آئی اور تب تک کھڑی رہی جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ عادل کو گئے آج 5واں دن تھا۔ اس دوران بہرام نے بھی دوبارہ اس کا راستہ نہیں روکا تھا، جس پر امثال نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بازل اور فینچ کے بچوں کو 3 دن کے لیے گھمانے لے کر گیا ہوا تھا۔ امثال نے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور اب وہ دونوں حویلیوں میں بلائی پھر رہی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں بازل کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ یہ بات وہ کوئی 10 بار سوچ چکی تھی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اچانک کسی خیال کے تحت وہ باہر نکلی اور عادل کے کمرے کے باہر جا کر رکی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سب کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف پایا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ ہم کیا کروں؟ انگلی دانتوں تلے دبائے ہوئے اس نے سوچا۔ ایسا کرتی ہوں، اس ایس پی کے کمرے کی تلاشی لیتی ہوں، پتہ تو چلے صاحب نے کتنی گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں۔ کہاں سے شروع کروں؟ الماری سے کرتی ہوں۔ سوچتے ہوئے اس نے الماری کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ وہاں سے کچھ نہ پا کر اس نے بیڈ کا دراز کھولا۔ اس میں ریوالور پڑا تھا۔ اس کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا تو لوڈ کر کے واز کا نشانہ باندھا۔ کیا کر رہی ہو سلے؟ اگر گولی چل گئی تو ساری حویلی نے یہاں اکٹھے ہو جانا ہے۔ اس نے جھرجھری لے کر واپس رکھ دیا۔ دوسرا دراز کھولا تو اس کا موبائل پڑا تھا اور ساتھ میں ایک چٹ تھی۔ میں جانتا تھا تم میری غیر موجودگی میں ضرور آؤ گی۔ موبائل چیک کرنا ہے تو پاسورڈ تمہارا نام ہے، فقط تمہارا جعلی ایس پی۔ چٹ پڑھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پاسورڈ لگا کر موبائل چیک کرنے لگی۔ کانٹیکٹ لسٹ میں اپنا نمبر آفت کے نام سے سیو دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی۔ لسٹ میں کسی بھی لڑکی کا نمبر نہ پا کر وہ گیلری چیک کرنے لگی، جو کہ اس کی تصویروں سے بھری پڑی تھی۔ نکاح کی پکچرز کے علاوہ ساری کی ساری اس کی بے خبری میں لی گئی تصویریں
تھیں۔ کسی میں وہ شہریار کے پاس بیٹھی تھی تو کسی میں وہ بازل کے ساتھ ہنس رہی تھی، کہیں اکیلی فٹ بال کھیل رہی تھی تو کہیں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ ایک تصویر میں وہ گال پر ہاتھ رکھے نہایت ہی معصوم صورت بنائے بیٹھی تھی اور تھوڑے ہی فاصلے پر شہریار لیپ ٹاپ پر جھکا کام کر رہا تھا۔ یہ تو اس دن کی ہے جب فوزیہ تائی کے میکے والے آئے ہوئے تھے۔ توبہ ہے، یہ بندہ کتنی مہارت سے کام کرتا ہے۔ مجال ہے جو ذرا سا بھی شک ہونے دیا ہو۔ او گاڈ، اس کا مطلب ہمارا نکاح گھر والوں کی نہیں، اس جعلی ایس پی کی مرضی سے ہوا ہے۔ تبھی اس دن کہہ رہا تھا کہ یہ کھچڑی میری ہی رکھی ہوئی ہے۔ تم ایک بار آؤ سہی، بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل رکھا اور دبے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔ میری بہنا کیا کر رہی ہے؟ ادیت نے اس کے پاس مجھے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ادی، بور ہو رہی ہوں۔ بازی بھی نہیں ہے، شہری بھائی کی طبیعت بور ہو رہی ہے، اور وہ جعلی ایس پی بھی نہیں، چلو بندہ اسی ہی چڑھا لیتا ہے۔ کہیں تم اپنے شوہر کو مس تو نہیں کر رہی؟ ادیت نے اسے چھیڑا۔ تو وہ چھینی خبر اور جو اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی ہماری عزت کا سوال ہے، ادیت نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ او ہیلو، بریک پر پاؤں رکھو، اپنی جوش مارتی غیرت کو ٹھیک کر کے سلا دو۔ شوہر ہے وہ میرا، امثال نے اسے جتایا۔ ادا آئی سی، ادیت نے ہونٹوں کو سکیڑا۔ اگر ایسی بات ہے تو میری بھی شادی یا منگنی کروا دو۔ کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ امثال اس کی طرف پوری گھومی نہیں۔ میری نظر میں تو نہیں ہے، تم خود ہی دیکھ لو۔ تو پھر سدرا آپی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امثال نے رازداری سے کہا۔ کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں۔ تو اب دیکھ لیں، کون سا وہ کہیں دور بیٹھی ہے۔ انفیکٹ وہ ابھی ادھر ہی آئی ہوئی ہے، وہ دیکھو جا رہی ہے۔ سدرا آپی بات سنیں۔ امثال نے ادیت کو سجیشن دیتے ہوئے ہال سے نکلتی سدرا کو آواز دی تو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اوپر دیکھیں، امثال نے اس کو چاروں طرف دیکھتا پا کر کہا تو اس نے اوپر دیکھا تو امثال اور ادیت مجھے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اوپر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ امثال کے بارے میں تو جانتی تھی، مگر ادیت کو یوں اس کے ساتھ دیکھ کر اسے اجنبا ہوا۔ لڑکیاں تاڑ رہے ہیں، امثال کے یوں منہ پھاڑ کر کہنے پر ادیت نے اسے کہنی ماری۔ سدرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی مزاح کر رہی ہے، آپ جائیں۔ ادیت نے اسے ٹالا تو وہ ان کی طرف دیکھتی چلی گئی۔ کیا کرتی ہو چلے، چھوڑو تم، چلو گاؤں میں مٹر گشت کر کے آتے ہیں۔ امثال نے اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اسکول سے اور فرینچ کے بچوں کی مسلسل شکایات مل رہی تھیں، اور جب بچوں سے بات کی جاتی تو وہ کہتے کہ وہاں کے بچے ان کا مذاق اڑاتے، جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اس لیے امثال اور بازل نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے لیے ایک الگ چھوٹے سے اسکول کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ شہریار اور ادیت کی فائنینشلی ہیلپ کرنے کی حامی بھرنے پر انہیں جگہ کے لیے مصطفیٰ شاہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جگہ دیکھ لیں، پیمنٹ وہ کر دیں گے۔
وہ صبح سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ کچھ ٹیچرز اور پرنسپل کی ویکنسیز کے لیے انٹرویو دینے کے بعد اس نے شاہ ہاؤس کا چکر لگایا۔ دونوں نے طے کیا کہ عمارت کے بننے تک کرائے پر جگہ لے کر بچوں کی اسٹڈی شروع کرواتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو، کیونکہ بعض بچوں نے اسکول جانے سے صاف منع کر دیا کہ دوسرے بچوں کے علاوہ کچھ ٹیچرز کا رویہ بھی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ وہ لوگ کل ٹرپ سے واپس آ رہے تھے تو ان کے آنے سے پہلے امثال نے عمارت کی صفائی کروائی اور فرنیچر کی سیٹنگ کل پر چھوڑ کر کل کے شیڈول کے بارے میں سوچتے ہوئے واپس حویلی جا رہی تھی کہ ایک گاڑی اسے کراس کرتے ہوئے سڑک کے درمیان میں رکی تو اسے بھی اچانک بریک لگانا پڑا۔ سامنے والی گاڑی سے بہرام شاہ کو اترتے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ میں نے کچھ دن پہلے بات کی تھی تم سے، گھر میں بتا چکا ہوں، وہ لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، تم بتاؤ کب آئیں؟ بہرام نے اس کے لہجے کو نظر انداز کیا۔ لگتا ہے تمہارے دماغ کا کوئی سکرو ڈھیلا ہو کر گر گیا ہے جو ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا مقصد اور تمہارے گھر والوں کے سامنے ہی ہوا تھا، اس کے باوجود وہ آنے کو تیار ہیں۔ آفرین ہے ان پر۔ امثال نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ تو تم نہیں مانو گی؟ چلو طلاق نہ سہی بیوہ تو ہو ہی سکتی ہو۔ ویسے بھی لڑکی اگر رخصتی سے پہلے بیوہ ہو جائے تو عدت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب؟ امثال نے آنکھیں پھاڑیں۔ اگر میں اسے مار دوں تو؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کا گریبان امثال کے ہاتھوں میں تھا۔ اگر ایسا کچھ سوچا بھی نہ تو ساتھ میں اپنے کفن دفن کا بندوبست بھی کر لینا۔ جوان بیٹے کی عبرتناک موت تمہاری فیملی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگی۔ ان کو کہاں ہوش ہوگا کہ وہ تمہارے کفن دفن کا سامان خریدتے پھریں۔ وہ حال کروں گی تمہارا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی ایسا کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گی۔ اس کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے وہ غرائی۔ بہرام لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اپنے گارڈز اور ڈرائیور کی موجودگی میں ایک لڑکی کا یوں اس کا گریبان پکڑنا، اہانت اور شرمندگی سے بہرام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گریبان پر ہاتھ ڈال کر تم نے اچھا نہیں کیا امثال شاہ۔ بہرام نے اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ اور میرے شوہر پر بھی غلط نظر ڈال کر تم نے اچھا نہیں کیا بہرام شاہ۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تم نے میرا صرف ایک روپ دیکھا ہے، دوسرا نہ ہی دیکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ سرد لہجے میں کہتی ہوئی وہ پلٹی۔ گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے فائر کی آواز آئی۔ اسے مڑ کر دیکھا تو بہرام پسٹل کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا تھا، جسے دیکھ کر امثال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اوہ، تم مجھے اب اس کھلونے سے ڈراؤ گے؟ امثال نے استہزائیہ کہا۔ تم نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے، کوئی بہرام شاہ کا گریبان پکڑے اور پھر سلامت رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرام نے شدید غصے کی حالت میں کہا۔ اچھا کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ چلو مارو۔
امثال نے اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ میں گولی چلا دوں گا۔ تو چلاؤ، میں کب منع کر رہی ہوں۔ میں بھی تو دیکھوں بہرام شاہ میں کتنی ہمت ہے۔ امثال نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی ہی مار دوں گا۔ بہرام اس کو یوں ڈٹ کر کھڑا ہوتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرتا دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ اسے لگا تھا کہ اسے ڈرائے گا تو وہ اس کی بات مان جائے گی۔ ایڈیٹ! بڑبڑاتی ہوئی وہ مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ جب اسے ایک بار پھر فائر کی آواز آئی اور ساتھ میں اسے لگا جیسے گرم گرم سولاخ اس کے بازو میں دھنس گئی ہو۔ اس کے منہ سے بے ساختہ سسکاری نکلی، اگر تم میری نہ ہو سکی تو کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی تو صرف ٹریلر دکھایا ہے، اچھے سے سوچ لو، ورنہ ویسے بھی سنا ہے 2 حویلیوں کی لاڈلی ہو۔ تکلیف تمہیں ہوئی تو درد ان 2 حویلیوں میں رہنے والے پیچھے لوگوں کو ہوگا۔ ابھی تو میں نے اپنے خاندان کی اس دن والی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا ہے، جو تم نے اور تمہاری فیملی نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے کی تھی۔ پسٹل کی نوک اپنے بازو پر جھکی امثال کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اٹھایا تو اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اگلی بار مہلت نہیں دوں گا، اسے وارن کرتا ہوا وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کے جانے کے بعد امثال دوبارہ اپنے بازو کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں سے خون نکل کر اس کی سفید شرٹ کو رنگین کر رہا تھا۔